بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ۔ اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو اے تلوارو آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ 28 رجب 60 ہجری کی رات مدینے کی فضائیں غمگین تھی۔ اہل مدینہ کے دل بوجھل تھے، آنکھیں نم تھیں۔ بنی ہاشم کے افراد، دوست، محبین، صحاب اور اہل مدینہ حسرت بھری نگاہوں سے نواسہ رسول کو رخصت کر رہے تھے۔ حسین ابن علی غم و اندوہ کے باوجود سراپہ وقار تھے، سر بلند تھے، لہجہ پر سکون تھا اور دل اپنے رب پر کامل اعتماد سے بھرا ہوا تھا۔ راستے میں جب آپ نے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دیکھا تو قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت موسیٰ نے اپنا شہر چھوڑتے ہوئے پڑھی تھی۔ سورۃ القصص کی 21ویں آیت۔ پھر شہر سے ڈرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے نکلے، عرض کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے۔ جب مکہ مکرمہ کے آثار نمودار ہوئے اور بیت اللہ کی مبارک سرزمین نگاہوں کے سامنے آئی تو امام حسین کی زبان پر سورۃ القصص کی 22ویں آیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور جب انہوں نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دے گا۔ ادھر مکہ میں خبر ملی کہ نواسہ رسول تشریف لا رہے ہیں۔ شہر کی فضائیں خوشی سے مہک اٹھیں۔ اہل مکہ، حجاج اور عاشقان اہل بیت استقبال کے لیے نکل آئے۔ عقیدت بھری نگاہیں، محبت سے لبریز دل اور زبانوں پر درود و سلام۔ یہ کسی دنیاوی بادشاہ کا استقبال نہیں تھا بلکہ اس عظیم ہستی کا خیر مقدم تھا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مکہ پہنچنے کے بعد لوگوں کے استقبال کے دوران امام حسین نے عمومی طور پر یہ فرمایا حمد و ثنا کے بعد اگر یہ جسم موت اور فنا ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں تلواروں کے سائے میں اپنی جان قربان کر دے۔ تقریباً 4 ماہ مکہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ کی سرگرمیاں اور حالات یہ تھیں، بیت اللہ میں نماز، طواف اور عبادات انجام دیتے تھے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، امت کی اصلاح کرتے تھے، دین کی حفاظت کے مقصد کو بیان کرتے تھے، لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے تھے، مختلف علاقوں سے آنے والے حاجیوں اور زائرین سے گفتگو فرماتے تھے اور مختلف قبائل اور علاقوں کی طرف دعوتی خطوط روانہ کرتے تھے۔ امام حسین کا قبائل کو دعوتی خط شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اما بعد میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ سنت کو ہٹا دیا گیا ہے اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ میں تمہیں حق کو زندہ کرنے اور باطل کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور مظلوم کی مدد اور ظلم کے خاتمے کی طرف بلاتا ہوں۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو تم دنیا و آخرت میں عزت پاؤ گے، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں صبر کروں گا اور اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔